بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آمنہ اقبال اور آج ہم بات کرتے ہیں سانحہ کارساز کے بارے میں. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زمزم سعید، سینئر جرنلسٹ ہیں، جو بتائیں گی کہ کارساز کے معاملے میں کیا بات چیت ہوئی ہے. دیکھیں، سانحہ کارساز کی اگر آپ بات کریں اور ملزمہ نتاشا، تو آج کی تو صبح کی خبر تازہ یہی ہے کہ 1,00,000 روپے، صرف 1,00,000، جو کہ اتنی ویلیو اس دور میں رکھتے بھی نہیں ہیں، 1,00,000 میں اس کی ضمانت منظور ہو گئی. اور یہ بات تو شاید ہم سب کو پتہ ہی تھی کہ یہ ہونا ہے، کیونکہ یہاں پر قانون جو ہے وہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے قانون الگ ہے اور جو غریب طبقہ ان کے لیے الگ رکھا گیا ہے. ان کے لیے الگ رکھا گیا. تو بات یہیں پر ہے کہ ملزمہ نتاشا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پہلے تو یہی ثابت نہیں ہو رہا تھا آیا تو وہ نشے میں تھی کہ نہیں تھی، کیونکہ بتایا یہ جا رہا تھا، پہلے اسے مینٹلی ریٹارڈڈ قرار دیا گیا، کہا گیا پاگل خانے بھیجیں گے اینڈ آل دیٹ. ٹھیک ہے، یہ ساری کہانیاں چلتی رہیں، لیکن پھر آخر میں بالآخر چونکہ میڈیا کا جو پریشر ہے نا وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. جب میڈیا نے پریشر ڈیولپ کیا تو اس کے بعد بالآخر یہ چیز سامنے آئی کہ ہاں آئس کا نشہ وہ کرتی تھی. وہ نمونے بالکل وہ نمونے جو ہے وہ اس کے جسم میں پائے گئے ہیں، وہ نشے میں تھی بالکل. اور یہ نہیں کہ اسی دن نشہ کیا تھا، وہ یوز ٹو تھی، وہ نشے کرتی رہتی تھی. اور ایسے شخص کو ڈرائیو کی اجازت دینا، بالکل، اگر وہ پاگل ہیں تو انہیں ڈرائیو کرنے کی اجازت کیوں دی گئی تھی؟ بات یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ پہلے ہی سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کرتے تو یہ باتیں گردش کر رہی تھی کہ چونکہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ گل احمد کے کہا جاتا ہے کہ سی ای او ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایسے ہی بری ہو جانا ہے. سوشل میڈیا پر بڑی مہم چلی کہ وہ بری ہو جائیں گی، فلانا یہ وہ، لیکن ہوا آخر وہی کہ آج جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب جب میڈیا بیک اپ ہو رہا ہے، ظاہر ہے اور بھی دیگر بھی ایشوز ہیں جن پہ کام کرنا ہوتا ہے. اب ایک صرف نتاشا کے پیچھے تو ہم سارا دن نہیں لگے رہ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں. اب ملزمہ نتاشا 1,00,000 روپے میں آج اس کی ضمانت منظور کر لی گئی. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا پروسیکیوشن، ہماری عدالتیں کر کیا رہی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اگر ہم بات کریں تو اتنا وقت گزرنے کے بعد اب وہ جا کے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بے قصور تھے. یعنی وہ ثابت تو ہو گیا بے قصور تھے، لیکن وہ تو پھانسی چڑھ گئے نا. تو کیا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتے ہیں؟ کیا وہ جو خلا تھا وہ کیا پر ہو گیا یا پر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے بہت ساری مثالیں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں. جو سست جو پروسیکیوشن ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ، بہت سے کیسز جو ہے وہ کیا یہ عوام کے جذبات مجروح نہیں ہیں؟ دیکھیں، جذبات کی آپ بات کرتی ہیں تو عوام کا تو یقین ہی اٹھ گیا ہے نا. جی بالکل، چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، چاہے وہ عدالتیں ہیں، واٹ ایور کوئی بھی ادارہ ہے، ہمیں تو واقعی جذبات کی آپ بات کر رہی ہیں، ہمیں تو یقین ہی نہیں رہا. صحیح، بہت سے لوگ ایسے ہیں. اگر میں بات کرتی ہوں ہراسمنٹ کے کیسز کی، ایک خاتون، آپ بھی جو ہے وہ باہر آتی ہیں، فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، میں بھی فیلڈ میں کام کر رہی ہوں، 12-15 سال مجھے ہو گئے. اب بات یہ ہے اگر بالفرض اگر آپ کو کوئی ہراس کرے گا نا تو آپ گھبرائیں گی. کیوں گھبرائیں گی؟ اسے رپورٹ کرنے سے گھبرائیں گی. صحیح، بہت کم کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ہے ایسے کیسز کی جو رپورٹ ہی نہیں کر رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ایک دن تو چلے تھانے کا، ایک عزت دار لڑکی اول تو وہ تھانے کا رخ ہی نہیں کرتی، لیکن پھر بھی اس میں سے اگر ایک آدھ نکل آتی ہے جو اپنے لیے جنگ لڑ سکتی ہے تو پھر وہ 1 دن تھانے جائے گی، 2 دن تھانے جائے گی، 3 دن تھانے جائے گی، بالآخر اس نے تھکار کے چھوڑ دینے. کیونکہ ہمارا نظام پاکستان عوام بے لوث ساتھ رہتی ہے، مگر یہ نظام جو ہے انصافی سوالیہ نشان بن چکا ہے. بالکل، یہ ایسا یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور میرے ساتھ بھی بہت سارے کیسز ہوئے ہیں، ہو چکے ہیں، تو میں بھی بہت ڈسپوائنٹ، آپ کہہ سکتی ہیں ڈسپوائنٹ ہوں. یہی وجہ ہے کہ اگر میں یوتھ ینگسٹرز کی بات کیا کرتی ہیں، چپ اب بات وہی ہے کہ خاموش رہنا ہی بہترین، ظاہر ہے خاموشی سب سے اچھا جواب ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ابھی کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو ملک کے حالات اس طرح ہو گئے، اتنا ڈاؤن فال آ گیا کہ جو یوتھ ہے ہماری. اور ویسے آپ کے ساتھ کیس ہوا گیا ہے؟ کچھ بتائیے. کیسز تو میرے ساتھ بہت ہوئے. ریسنٹ اگر میں کیس کی بات کروں تو حالیہ انٹر کے ایگزامز تھے. انٹر کے ایگزامز تھے تو باقاعدہ اوبویسلی ہمارا کام ہوتا ہے کہ نقل کہاں ہو رہی ہے، کہاں نہیں ہو رہی، وہ رپورٹ کرنا ہمارا کام ہوتا ہے. تو ہمیں ایک شکایت آئی کہ ایک سینٹر میں باقاعدہ جو ہے وہ بھاری اچھی رقم لی جا رہی ہے، وصول کی جا رہی ہے، اور بچوں کو الگ کمرے میں بٹھایا جا رہا ہے اور پرچہ حل کروایا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، ہم اس شکایت پہ ہم نے بورڈ کو لوپ میں لیا باقاعدہ، کیونکہ ایک پراپر طریقہ ہے نا، ہم بدماش نہیں کہ جا کے بس ایسے ہی ہوا بول دیں. ہم نے بورڈ کو لوپ میں لیا، بورڈ میں بتایا کہ بھائی ہم اس جگہ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ہمیں بتائیے. اچھا، ہم جیسے ہی گئے، ہمارے جانے کے بعد اول تو وہ دروازہ نہیں کھول رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا
تو باقاعدہ وہاں کے جو انویجیلیٹر تھے نا وہ خود بچوں کا پرچہ حل کر رہے تھے. اچھا. ہاں وہ خود بچوں کا پرچہ حل کر رہے تھے. 25,000 روپے ایک پیپر کا وہ جو ہے لیا جا رہا تھا. صحیح ہے. اب بات یہ ہے وہاں پر ہم نے مار کھائی. ہمیں تو پہلے یہ کہا گیا کہ کیمرہ توڑنے کی کوشش کی گئی. میرے ساتھ انجینئر تھے, میرے ساتھ میرے کیمرہ مین تھے, میں خود تھی, ہم 3 لوگ تھے. ہم 3 لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے مارنا شروع کیا. ہمیں کہا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ہمیں یرغمال بنا لیے, دروازے بند کر دیے. تو ہمیں کہا ہمیں جانے دو. تو انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں چیئرمین بورڈ کو فون کرتی ہوں تو آپ بات کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بات نہیں کرنی, یہ وہ جانتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ وہ جانتے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ مطلب اس میں ملوث کون ہے, ہم یہ بات تو ہم بھی نہیں جانتے. خیر وہ سب ہونے کے بعد ہمیں مارا گیا. اس کے بعد پھر میں وہی بات آ گئی, دوبارہ سے تھانے تک گئی, میں نے FIR کروائی, پکی FIR کروائی. اس کے بعد بات آئی پراسٹیکیوشن پہ, کورٹ کچہری پہ. تو جس سے ہر بندہ ڈرتا ہے. وہ کہتا ہے نا کہ اللہ کبھی کسی کو جو ہے وہ تھانوں کا, کورٹ کا اور اسپتالوں کا یہ منہ نہ دکھائے. تو بالکل میں وہاں گئی, ایک بار پیشی ہوئی, میں گئی, 2 بار پیشی ہوئی, میں گئی. ظاہر ہے بینگ اے فیلڈ رپورٹر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بار بار پیشیاں بھگتیں. اچھا شکایت بھی میں نے کی تھی, FIR بھی میری طرف سے ہوئی تھی لانچ. اب ہوا یہ کہ اب ہم جاتے رہے تو بیچ میں یہ ہوا کہ 2 بار مجھے کال آئی. میں آؤٹ آف سٹی تھی جس کی وجہ سے میں نہیں جا پائی. میں نے بتایا بھی, ایکسکیوز بھی کیا کہ میں نہیں جا. ہوا یہ کہ 2 دن پہلے مجھے ایک میسج آتا ہے اور اس میسج میں دیکھتی ہوں کہ میرا اریسٹ وارنٹ جاری ہوا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے اب میری اگلی پیشی ہے, میں نے وہاں جانا ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو شکایت خود کر رہا ہے اس کے خلاف اس کے اریسٹ وارنٹ نکل آئے, تو پھر ہم کیا مزید کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر اتنی خاتون رپورٹنگ, اتنی دبنگ رپورٹنگ آپ کریں تو آپ کو کیا ڈر نہیں لگتا؟ کیسے کرتی ہیں آپ؟ دیکھیں ڈر میری ماں کو لگتا ہے. ٹھیک ہے, ماں جو ہوتی ہے نا اسے اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے. تو میں جب بھی گھر سے باہر صبح نکلتی ہوں نا تو میری ماں مجھے میرے ماتھے کو چومتی ہیں اور بڑے پیار سے کہتی ہیں انسان کی بچی بن کے کام کرنا اور واپس سیدھے گھر آنا. اور لیکن ظاہر سی بات ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں گھر پہ بھی نہیں بتاتی, کیونکہ مجھے پتہ ہے میری والدہ BP پیشنٹ ہے, بلڈ پریشر ان کا ہائی رہتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے مزید ان کا بلڈ پریشر ہائی کروں. تو ویسے والدہ کی وجہ سے میں بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں خاموش رہنا پڑتا ہے. ظاہر ہے والدین سے پڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لہٰذا خیر ہمیں بھی سنبھل کر جو ہے وہ رپورٹنگ کرنی چاہیے. افسوس سے احتیاط بہتر ہے. جیسے کہ آج ہم نے بات کی نتاشا کے اوپر کہ ان کو 1 لاکھ روپیہ دے کر ضمانت دی گئی ہے انہیں, جو کہ ہمارے انصاف کے اوپر, ہماری عدالتوں کے اوپر ایک سوالی نشان بن کر رہ چکا ہے.